إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی صرف اکیلے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہزاروں انگنت درود و سلام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو خاتم المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بعثت مبارکہ سے برسہ برس کی بھٹکی ہوئی انسانیت کو توحید و ایمان کی روشنی ملی۔ محترم اسلامی بھائیوں، سال کے 12 مہینے میں یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے قرآن کریم میں اور احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی ابتدائی آیت میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہے؟ یہاں ایک بات کو میں واضح کر دوں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی بشر کا نہیں، کسی فرشتے کا نہیں اور کسی اور مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اور کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں اس میں سے کچھ احکامات محکمات کہلاتے ہیں، جس کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا سب اہل ایمان پر فرض ہے، اور کچھ ایسے امور ہیں جن کا تعلق متشابہات سے ہے، یعنی جس کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ کھوج کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محکمات جو بالکل واضح ہے، اتھینٹک ہے، بالکل کلیئر ہے، ان احکامات کے بارے میں فرمایا کہ اہل ایمان اس کی پیروی کرتے ہیں، ان احکامات کی، اور جن کے دلوں میں کجروی ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے اور دل کی کئی بیماریاں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی متشابہ آیات میں اپنا دماغ لگاتے ہیں، اپنی تھیوری چلاتے ہیں، اپنی لاجک اور منطق چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج پورے ملک ہندوستان میں ایک ایسا بدبخت جس کو سوشل میڈیا پر
وسیم رضوی کہا جاتا ہے، اس نے قرآن کریم کی 26 آیات کو حذف کرتے ہوئے، یعنی اس کو 114 صورتوں سے 26 آیات کو نکال کر ایک ایسا قرآن پرنٹ کیا، اور جس کے بارے میں اس بدبخت نے کہا کہ صحیح قرآن اور اصل قرآن یہی ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا۔ میں یہاں پر یہ بات آپ کو وضاحت کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع پر آؤں گا، چونکہ آج کے اس دور میں بے شمار فتنے اٹھے ہوئے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنا یہی اہل ایمان کی پہچان ہے۔ فتنوں میں پڑنا اور فتنوں کے بارے میں کھوج کرنا اور اس کے بارے میں تعویلیں کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑانا، احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرنا کفر کے درجے کو پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہر اس کام سے بچیں ہم، یا ہر اس فکر سے جو ہمارے اسلاف کے طریقے کے خلاف ہے، صحابہ اکرام کے منہج اور ان کے طریقے کے خلاف ہے، کیونکہ ہم کو جو دین دیا گیا ہے وہ دین اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوتا تھا اسی طرح حدیث بھی نازل ہوتی تھی۔ ابو داؤد کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور اس کے مثل یعنی اس کے ایکول، اس کے برابر ایک چیز یعنی حدیث بھی دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اور سنت یہ دین کے مصادر ہے، بنیادیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث کو ہم کیسے سمجھیں، قرآن اور حدیث کی احکامات پر کیسے چلیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب بھی قرآن میں دیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر پوری دنیا کے لوگ، ساری کائنات کے تمام انسان ایسا ہی ایمان لائیں، ایسا ہی عقیدہ اختیار کریں جیسا عقیدہ اور منہج اور میتھڈ اے صحابہ اکرام تمہارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی شان میں ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان کے منہج کو، ان کے فکر کو امت کے لیے لازم کیا ہے، تاکہ امت قرآن و حدیث کے سلسلے میں، اس کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے معاملے میں گمراہی کا شکار نہ ہو۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، ہر مسلک والا یہ دعویٰ کرتا ہے، چاہے مسلمانوں میں کتنی جماعتیں ہوں، کتنے مسالک ہوں، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اور سنت ہماری بنیاد ہے۔ لیکن کیا واقعی مسلمانوں کے نزدیک یا مسلمانوں کی اکثریت کے نزدیک یا مسلمانوں کے اندر جتنے فرق اور فرقے پائے جاتے ہیں ان سب کے نزدیک قرآن و سنت کو سمجھنے کا معیار کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس منطق الٹی ہے۔ یعنی اگر میں بات اپنی بتاتا جاؤں بہت تفصیل ہو جائے گی، اس لیے مختصر کر دوں گا۔ بعض کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد حدیث میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اجماع کریں گے، یعنی صحابہ کرام کا اجماع اگر اس پر رہا ہے، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر قیاس آئے گا۔ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ طریقہ بنا لیا گیا ہے، اور اسی پر برسہ برس سے، یعنی جب سے ائمہ اکرام کا وجود ہوا تب سے اس طریقے کو لوگ فالو کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی کچھ حد بندیاں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر ایک نے جیسا سمجھا اپنے اعتبار سے اپنا ایک امام مقرر کر لیا، اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ 4 امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید واجب ہے۔ برسہ برس سے آپ حضرات نے بھی یہی سنا ہوگا کہ 4 امام میں سے کسی ایک امام کو پکڑنا، کسی ایک کی بات کو لینا۔ تو اس تعلق سے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اور محدثین کے نزدیک کیا ہے، سارے ائمہ کرام کے نزدیک کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے
وہ قرآن اور حدیث ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا طریقہ ہے. جیسا کہ میں نے قرآن کی ایک آیت سے دلیل دی ہے کہ دنیا کے سارے لوگ وہی طریقے کو فالو کریں ایمان لانے کے سلسلے میں یا عمل کے سلسلے میں اور دین کو سمجھنے کے سلسلے میں، وہی نہج، وہی منہج جس کو المنہج السلف کہتے ہیں، صحابہ کرام کا منہج، جس کی دلیل قرآن کریم کی یہ ایک آیت میں 20 آیتیں ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہ بات بتا دی کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کون سے لوگ؟ جو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ فقط، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں قرآن کے علاوہ حدیث کو بھی لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ جو آیتیں یا جو احادیث قرآن سے میچ کرتی ہے وہ لیتے ہیں، اور جو ٹکراتی ہے وہ نہیں لیتے. یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. اگر ان سے صرف یہ بات کہیں کہ بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خون کو بھی حرام کیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون کو بھی حرام کیا ہے، دم اور میتہ کو بھی حرام کیا ہے، میتہ کو بھی، جو آپ سے آپ مر جائے. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ایسے کتنے مسلمان ہیں جو میتہ کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں؟ ہم سب کھاتے ہیں مردار، کھاتے نہیں کھاتے؟ مچھلی کھاتے نہیں کھاتے آپ؟ کیا مچھلی لا کر آپ ذبح کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کھاتے ہیں؟ نہیں. تو آپ جو مچھلی کھاتے ہیں، مردار مچھلی، اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے؟ نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہے، حدیث میں ہے اس کی دلیل. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو حدیث کے ساتھ فالو کرنا پڑے گا، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا معیار ضروری ہے. اس بنیادی بات کے بعد میں آج کے اصل موضوع پر آتا ہوں، وہ ہے اسوہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. ایک ایسی شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل بنایا. سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے ایک میسیج دیا ہے، تم سب کے لیے اے انسانوں، اے مسلمانوں، بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے. کس میں؟ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے اہل ایمان ہیں، ان میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے. تو میں آج کے موضوع کو اس آیت کے حوالے سے یہی بات بتاؤں گا کہ سیرت ابراہیمی کا پیغام کیا ہے، میسیج کیا ہے، سیرت ابراہیم خلیل اللہ کا میسیج کیا ہے، اور کن چیزوں میں، کن باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ہم اور آپ کے لیے اسوۃ حسنہ کہا گیا. سورہ احزاب کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 21، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں، تم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہاں اس آیت سورہ ممتحنہ میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے. ایک طرف ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ہمارے لیے اسوہ کہا گیا، ان کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور دوسری طرف آخری نبی خاتم المرسلین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسے پیغمبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے جب اتنا فورس کے ساتھ، اتنی تاکید کے ساتھ یہ بتائی کہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. میں پوری سیرت بیان نہیں کروں گا، وقت مختصر ہوتا ہے. صرف سیرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے درخشاں جو پہلو ہیں، جو ان کی زندگی میں ہمارے لیے آئیڈیل رکھا گیا ہے، وہ نمبر 1 آپ نوٹ کرتے جائیں. سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ جس گھرانے میں، جس ماحول میں پیدا ہوئے، وہ پورا ماحول، پوری بستی، پورا ملک اس وقت کفر میں مبتلا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ایک ستارہ اور توحید کا ماننے والا اس بستی میں پیدا فرمایا. جیسے ہی ابراہیم خلیل اللہ ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد عقل و شعور کے مقام پر پہنچے،
تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کائنات میں جتنے انسان ہیں آج سب چاند سورج ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں جو لوگ فطرت سے ہٹ کر، فطرت کو چھوڑ کر چاند سورج کی پرستش کر رہے ہیں، اس پر انہوں نے مزید غور کیا۔ قرآن میں اس کی تفصیل ہے، جب رات کا وقت آیا تو انہوں نے دیکھا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ستاروں کو دیکھا، کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب ستارے ڈوب گئے تو کہنے لگے یہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند پر ریسرچ کیا، غور کیا، اور اس کے بعد سورج پر کیا۔ سورج پہ غور کرنے کے بعد یہ نتیجے پر پہنچے کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ ستاروں سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا۔ لیکن جب چاند اور ستاروں کے ساتھ سورج کا بھی وہی حال ہوا، یعنی وہ روشن چمکتا دمکتا ہوا نکلا، اور جیسے ہی رات کا وقت ہو گیا، غروب ہو گیا، وہ ڈوب گیا، تو کہنے لگے کہ ڈوبنے والا، فنا ہونے والا، مٹنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فطرت کو انہوں نے پا لیا، اور اس کے بعد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ وہ آیت ہے جو آج مسلمان اپنی نمازوں کی نیت کے طور پر پڑھتے ہیں، جبکہ فرض نمازوں کی نیت، ہر نماز کی نیت یا ہر عبادت کی نیت دل سے ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، ارادۃ القلب۔ لیکن چونکہ مسلمان برسہ برس سے آباء و اجداد کے طور طریقے کو پا رہے ہیں، اس لیے وہ اس طریقے پر چل رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت قیام اللیل میں پڑھتے تھے، یعنی نماز کے شروع کرنے سے پہلے۔ لیکن عام نمازوں کے شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت الفاظ کے ساتھ ادا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بہرحال ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں سب سے پہلے جو تبدیلی آئی، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکپن سے لے کر جوانی سے بڑھاپا تک ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ تو بچپن میں انہوں نے، اپنی لڑکپن میں جب فطرت کے خلاف لوگوں کو پایا، تو اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد ان کے دل سے یہ صدا نکلی، کہے اٹھے انی وجہت وجہیہ، کہ میں اپنے آپ کو اپنے پورے ظاہر و باطن کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، یکسو ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، الذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں تمام دنیا کی بت پرستی سے، شرک سے کٹ کر صرف ایک اللہ کا ہو کر رہوں گا، یہ اس بات کا انہوں نے عہد کیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت کا میسج اتنا شاندار ہے کہ اگر مسلمان آج جو شرک میں مبتلا ہیں، یہ آیت پر ہی غور کر لیں تو سیرت ابراہیم کا ایک اسوہ ان کے سامنے ملے گا کہ کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کی تکریم ویسے کی جائے جیسے اللہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں، ان سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ویسے نہیں کرتے۔ ایمان والے وہ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے در حقیقت وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے جتنی محبت ہونی چاہیے، جیسی ہونی چاہیے، اس کا عملی نمونہ اگر ملتا ہے ہمارے لیے، جن کو اسوہ بنایا گیا وہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے ہیں۔ تمام پہلوؤں پر آپ دیکھیے کتنی محبت تھی اپنے رب سے، اس خالق و مالک سے جس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا جو ہے الذی فطر السماوات والارض، وہی میرا الہ ہے، معبود ہے، اور میں اسی کا ہو کر رہوں گا۔ یہ انہوں نے اقرار کیا، اس کا مضبوط انہوں نے عہد کیا، اور اس کے بعد اپنے گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد دیکھا کہ جو پروہت اس کا باپ تھا وہ بھی بت پرست تھا،
اور وہ بلکہ بتوں کو بناتا تھا، پجاری تھا، تو اس کے سامنے بھی پہلی بات جو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کے سامنے رکھی، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی انسان پرستش کرتا ہے وہ شیطان ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی پوجا مت کریے، پرستش مت کریے۔ تو ایک نوجوان کے لیے یہاں یہ سبق ہے کہ اگر ہمارے نوجوان کے والدین ماں باپ شرک میں مبتلا ہیں، توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو ایک پیغام دیتی ہے کہ اپنے گھر کی فکر کرے، اپنے ماں باپ کی فکر کرے، اپنی اولاد کی فکر کرے، ان کو سب سے پہلے یہی عقیدہ سکھائیں، کیونکہ عقیدہ توحید کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی ناکام ہے۔ عقیدہ توحید جس مسلمان کے پاس نہیں ہے، اس کی ساری عبادتیں رائگاں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب بیکار ہے، سب برباد ہے، کچھ قبول نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی دیکھ لیجیے آپ، ادھر 13 سال اور 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ ایک ایک اللہ کے بندے تک پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سارے خاندان قبیلے کے لوگوں کو آپ نے پہلا میسج یہی دیا کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو۔ تو حقیقت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایسا پاورفل کلمہ ہے کہ جس کو اگر خلوص کے ساتھ، اس کے پورے معنی مفہوم کے ساتھ، اس کے تمام شروط کے ساتھ اگر کوئی بندہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا بندہ ہے، سب سے متبرک ہے، اور سب سے بہترین مسلمان وہی ہے جس کے پاس توحید کامل ہو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو پر ہم کو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قربانی سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو پیغام یہ دوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تم ہر سال خود ان کے اسوے کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے اسوے کی پیروی کرتے ہوئے تم قربانیاں دیتے ہو، ذرا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی طرف بھی دیکھو۔ کیا ابراہیم خلیل اللہ نے زندگی بھر غیر اللہ کی پرستش کی ہے؟ غیروں کی ڈوریاں باندھی ہے، تعویذیں لٹکائی ہے، غیر اللہ کی دہائی دی ہے؟ نہیں، قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر توحید ہی توحید ملتی ہے۔ آگ میں جب جھونک دیا گیا تو اس وقت بھی ان کے دل سے یہ صدا نکلی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اگر ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آج بھی ہو، جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہر پہلو میں ہم کو ایک اسوہ ملے گا اور ایک پیغام ملے گا۔ اس پیغام کو اگر آج ہم اپنا لیں گے اور اس پر چلیں گے تو انشاءاللہ مسلمان فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ فلاح نہ پانے کی، ناکام ہونے کی، پسپا ہونے کی، ذلیل و رسوا ہونے کی، آج خود ہمارے اس ملک میں دیکھیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری کون سی چیز ہے جو آج بچی ہوئی ہے؟ ہر چیز فنا ہوتے جا رہی ہے، ہر چیز جو ہے ہماری میٹ دی جا رہی ہے، ہمارے اسلاف کی تاریخ سلیبس سے نکال دی گئی ہے، ہمارے یہاں کے حکمرانوں کے بہترین اسلامی رواداری کے کارنامے سلیبس سے نکال دیا گیا ہے، اور یہاں پورے اس ملک کے اندر جو ہمارے اسلاف کے تعمیرات ہیں اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو اسلامی نام کے ممالک ہیں یا بستیاں ہیں اس کو چینج کر دیا جا رہا ہے، اور تو اور یکساں سول کوڈ کامن لا کے لیے راہیں ہموار کر دی گئی ہے، کامن لا، اور سب کے لیے ایک ہی مذہب، ایک ہی دیش، ایک ہی ملک، ون نیشن ون کنٹری، یہ چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں، اسلام کو خیر بات کہہ دیں، وہ گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار بن جائیں، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو گنگا جمنی تہذیب رہی ہے اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ سب کے راستے تو الگ ہے لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ یہ غلط بات ہے، راستہ بھی ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے درمیان زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی آپ نے، اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، اور اس کے بعد آپ نے وہ سیدھی لکیر پر قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہوئے اپنی انگلی رکھی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا راستہ ہے، تم اس پر چلو، اور تو پگڈنڈیاں ہیں اس پر مت چلو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ عقیدے کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، طور طریقے کے معاملے میں، شادی بیاہ اور جنازوں کے معاملے میں کس پر چل رہے ہیں؟ خاندان کے طور طریقے پر چل رہے ہیں، وہ طور طریقے جو قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہیں۔ پورے وثوق کے ساتھ میں کہوں گا کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی نماز ابتدا سے انتہا تک ٹوٹلی غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رات و دن میں پڑھی جانے والی 5 وقت کی نمازیں صلو کما رأیتمونی اصلی۔ مرد عورتوں کے لیے آج مسلمانوں نے الگ نمازیں بنا لی، عورتوں کی نمازیں الگ، مردوں کی نماز الگ، عورتیں جو ہے نیچے اوپر ہاتھ باندھنا، مرد نیچے ہاتھ باندھنا، کس نے بتایا یہ؟ کہاں سے آئی یہ چیز؟ یہی تقلید کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اسلام کا حکم کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، ایک شرط کے ساتھ کہ اگر تمہارے بڑوں میں، تمہارے ائمہ میں، جس کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، امام مانتے ہو، اگر ان کی بات قرآن حدیث سے ٹکرائے تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہماری بات قرآن حدیث سے ٹکرائے تو فَاضْرِبُوا قَوْلِي عَلَى الْجِدَارِ، ہمارے قیاس کو، ہمارے اجتہاد کو، ہماری رائے کو تم دیوار پہ دے مارو اگر قرآن حدیث کی بات تمہارے سامنے آ جائے۔ آج تک پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے طلاق جیسے مسئلے پر قرآن اور حدیث کو نہیں مانا، قرآن کو بھی نہیں مانا، حدیث کو بھی نہیں مانا۔ 3 طلاق ہو جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں طلاق کے سلسلے میں اور طلاق کے احکام جو سورہ طلاق میں ہے، کیا تم نے نہیں پڑھا؟ پڑھ تو لیا ہے، معلوم تو کر لیا، لیکن وہی بڑوں نے کہہ دیا ہے۔ تو آئیے، ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی دعوت دیتے تھے تو لوگ کیا بولتے تھے؟ کذالک وجدنا آباءنا یفعلون، ہم آپ کی بات کیوں مانے بھائی؟ ہم نے تو بڑوں سے اس طریقے کو پایا ہے۔ کون سا طریقہ؟ زندگی دینے والا خدا الگ، موت دینے والا الگ، بارش دینے والا الگ، سمجھے آپ؟ الگ الگ انہوں نے خدائیں بنا لیے تھے۔ یہ سب الگ الگ ہے، سب کا کام الگ الگ ہے۔ گویا اس دور سے ہی پورے انسانوں نے مختلف خدا بنا کر سب کے کام تقسیم کر دیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ نے کیا فرمایا؟ کیا تم مجھے صادق الامین مانتے ہو؟ سب نے تجربہ کر کے دیکھا تھا، 40 سال میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولے اور امانت میں خیانت نہیں کیے۔ لوگوں نے آپ کو صادق الامین کا لقب دیا تھا، آپ کی باتوں پر اعتماد تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس اعتماد کے حوالے سے ایک اصولی بات کہی، ایک حق بات کہی۔ کیا تھی وہ حق بات؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جو اکیلا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، الہٰذا جمعتنا، اسی بات کو کہنے کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے؟ یہ پورے الہ بھگوان اور پورے خدا مل کر ایک الہ بن سکتے ہیں؟ یہ بات ان کی کھوپڑی میں سمجھ نہیں آتی تھی۔ سب الگ الگ ہیں، سب کے کام الگ ہیں۔ آج جیسے مسلمانوں میں بندوں کو نوازنے والے الگ ہیں، مشکل کو ٹالنے والے الگ ہیں، مشکل کشا ہے نا؟ نہیں ہے؟ بتائیے آپ، مشکل کشا الگ ہے، بندے نواز الگ ہے، غریب نواز الگ ہے، اور غوث اعظم بڑے مددگار الگ ہے۔ تو کون سے مسلمان صحیح ہے؟ آج کے RSS سوال کر رہے ہیں، پورے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجیے آپ، ایسے ان کے لیکچرز تیار ہو چکے ہیں جو آپ سب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا دین ہے، اور ان کو یہ پڑھا دیا گیا کہ مسلمان جو ہے ایک نہیں ہے،
وہ کہنے کو تو کہہ لیتے ہیں کہ سب کا کلمہ ایک ہے، لیکن عملی طور پر مسلمانوں نے جن سے محبت کی ہے، جن کی بات کو حرف آخر مانا ہے، اگر ان کے سامنے قرآن کی ہم ایک آیت رکھ دیں، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ رکھ دیں اور ان سے سوال کریں کہ بھائی آپ جو فاتحہ پڑھتے ہیں یہ کہاں سے اس کا ثبوت ہے، کس امام نے کہا؟ کوئی مسلمان نہیں بتائیں۔ ارے جو چیز کا اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھو، الا ماشاء اللہ مسلمان نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، نماز کے باہر پڑھتے ہیں، تو نبی کی مخالفت ہوئی نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک دو نہیں کئی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی صلاۃ ہوتی نہیں، نماز ہوئی نہیں اس کی۔ تو باہر پڑھ رہے فاتحہ، اندر پڑھنے کا ابھی مثالیں دیتا جاؤں تو پھر وقت ناکافی ہوگا، تو سیرت ابراہیمی کی روشنی میں ہم کو یہ ڈھونڈنا ہے قربانی سے پہلے یہ نفس کی قربانی دینا، یہ نفس کی آخری بات میری، یہ نفس کے اندر سب کچھ ہے، اگر یہ صحیح تو سب صحیح، آپ کا عمل، آپ کا جو ہے اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا سب صحیح ہو جاتا ہے، آٹومیٹک انشاءاللہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اصل معاملہ گڑبڑ کہاں ہے؟ اندر ہے یہ، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، فلاح پایا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کس سے پاک کرا بھائی؟ جلے کپڑے پہن لے رہے ہیں، وائٹ کپڑے پہن لے رہے ہیں، ٹپ ٹاپ رہ رہی، کیا حالت اسٹیٹس بنا کے رکھ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ہر ایک کی مزار پہ جھک رہے ہیں، ہر ایک مرشد کی پیٹ کے میں منڈی ڈال رہے ہیں، ہاں ہر ایک کے نام کی دہائی دے رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا علی یا مشکل کشا یا غوث یا محمد یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں اللہ کا نام، تو اللہ تعالیٰ کو بہت دور کر دیا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو گئے۔ کیسے دور ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اللہ فرماتا ہے انی اقرب الیہ من حبل الورید۔ کتنی عقل ماری گئی ہے آج کے مسلمانوں کی، ہاں جو قبر میں ہے، اور قبر وہ برزخ کی زندگی وہ کہاں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ برزخ کی زندگی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ 2 فٹ کے اندر ہوں گا سمجھتے ہیں ہم، وہ نہیں ہے۔ برزخ ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، عالم برزخ۔ تو اس عالم میں آپ جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں ان کے وسیلے سے کہ یہ قریب ہے، یہ ہماری دعا سن کے اللہ کے پاس پہنچائیں گے، اور اللہ کیا فرما رہا؟ یہ رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں، انی اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے قریب ہوں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر نہیں اترتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ علم کے اعتبار سے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی نظر پہ اس کی نظر ہے، اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا، وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس کی نالج، اس کا علم، وہ علام الغیوب ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ہمارا حال جانتے ہیں، اور آج کے چور ملاٹھے کسی کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں اور بتا دیتا ہے کہ فلاں تمہارے دشمن ہے، ذرا دیکھ کے رہنا بابا، دیکھو یہ نہیں کرنا ہے، تو لوگ پورا بھروسہ کر لیتے اس پہ، جھوٹے پر۔ اور اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان آج کا مسلمان اللہ سے بہت دور ہو گیا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ اتنے قریب ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا کہ ان کو اپنا دوست بنا لیا، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ان کو امام بنایا۔ یہ کب ہوا؟ ایسے نہیں ہوا، ہر چیز کی قربانی دی،
بچپن میں اپنے باپ کی جائیداد کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، خاندان قبیلے کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ دیا انہوں نے. کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. انی ذاہب الی ربی سیہدین. دنیا کے چپے چپے پر پھیل کر ایک اللہ کی عظمت، اس کی توحید ایسے دلوں میں راسخ کی کہ انہی کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک آخری نبی، اور ان کی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی. کیا دعا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ اس سرزمین پر، یعنی مکہ مکرمہ میں ابراہیم خلیل اللہ جب پہنچ کر یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس سرزمین پر ایک ایسے بندے کو پیدا کر جو تیرے کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائے، لوگوں کا تزکیہ کرے. تو ابراہیم خلیل اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ بنایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی زندگی کو ہم سب کے لیے آئیڈیل اسی معنی میں بنایا گیا. اور جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے، قربانی سب سے پہلے نفس کی قربانی، نفس کا تزکیہ، جانور کو صحت مند، فرباد، توانا ذبح کر دینا یہ آسان بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب ثروت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، وہ تو قربانی دیں گے، لیکن یاد رکھیے اس قربانیوں سے پہلے، عید الاضحیٰ کی قربانیوں سے پہلے اپنے دل دماغ میں جو اللہ کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، جو اولیاء اللہ کے بارے میں جو عقیدت ہے، اندھی عقیدت، جھوٹی عقیدت، اور ان کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ عالم الغیب ہے اور اللہ تعالیٰ تک ہماری بات کو پہنچاتے ہیں، مننے کے بعد بھی ان کے اندر ایسا پاور، ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ آج مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ پورے حیدرآباد میں جتنے بڑے بڑے مزارات ہیں، بڑی بڑی درگاہیں ہیں، یہ اولیاء اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر اس لیے لوگ صحیح سلامت ہے. تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں لوگ، جبکہ پوری کائنات کا چلانے والا صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے. اور جتنے اولیاء گزرے ہیں ان سب کا یہی عقیدہ تھا. مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے بیٹے عبد الوہاب کو یہ نصیحت کی تھی. غنیۃ الطالبین ان کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ بیٹا اللہ کی چوکھٹ کو نہ چھوڑنا، قرآن و سنت کو تھامے رہنا، یہ تعلیم انہوں نے دی ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا، بڑا ہی معنی خیز جملہ ہے ان کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا کہا انہوں نے؟ لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ. کیا پیاری بات کہی انہوں نے، یعنی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اور لوگوں نے کیا کیا؟ غوث کو ہی مددگار بنا لیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا؟ لا معین الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معین اور مددگار نہیں ہے، ولا دلیل الا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی دلیل، کسی کی بات قابل قبول نہیں ہے. پکے توحید پرست تھے وہ، کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، جن کی تعلیمات کو چھوڑ کر آج مسلمانوں نے انہی کو اپنا کیا بنا لیا ہے؟ معبود بنا لیا ہے. ہر سال اپنے گھروں پر لگاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی گمراہیاں ہیں اور دین سے انحراف ہے. خاص طور سے ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں جو ہمیں اسوہ ملتا ہے اس سے کٹے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے مسلمان ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت کے ہر پہلو کو پڑھیں، سمجھیں، اور اپنے گھر کا ماحول سب سے پہلے درست کر لیں. میری آخری بات، آخری پیغام یہی ہے کہ جو حالات اس ملک کے ہوتے جا رہے ہیں، ان حالات سے مقابلہ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب آپ خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو توحید پرست بنائیں، شرک اور بت پرستی سے ان کو بچائیں، رسومات کا بائیکاٹ کریں، چاہے شادی بیاہ کے موقع پر ہوتی ہوں رسومات یا انتقال کے موقع پر ہوتی ہوں، اس سے بچیں. اور گھروں کے ماحول میں دینی ماحول لائیں. روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کم از کم ایک رکوع آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے سمجھائیں، اس کے لیے وقت نکالیں. کیونکہ آج کے دور میں بچوں کی صحیح تربیت کرنا اس دور کا ماں باپ کے لیے بہت بڑا جہاد ہے.
کیونکہ آج جو انحراف، دین سے انحراف ہو رہا ہے، نوجوان بچے جو بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، کوئی ملحد بن رہا ہے، کوئی بے دین بن رہا ہے، کوئی یہودی بن رہا ہے، کوئی نصرانی بن رہا ہے، عملی طور پر بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، ہیئر اسٹائل جو بناتے ہیں، لباس کا جو اسٹائل ہے، یہ ساری چیزیں کس کی تقلید ہے؟ یہود و نصارہ کی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں، دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پر رہو۔ اسی وقت رہ سکتے ہیں جب کہ ہمارے اندر دین سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور نبی کی اطاعت ہو، صحابہ کرام کے طور طریقے، ان کے منہج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور امہات المومنین کی سیرتوں کو پڑھیں، خواتین کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں تاکہ گھر کا ماحول درست ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات، قرآن و سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے اور اس کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب